بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر۔ آج بات کریں گے مرکری کمبسشن ان اسکارپیو کے بارے میں۔ مرکری کا کمبسٹ ہو جانا برج عقرب میں کیسا ہوگا اور اس کا تمام برجوں پر کیا اثر پڑے گا، کن برجوں کے لیے یہ اچھا ہے اور کن برجوں کے لیے یہ برا ہے، اس پر آج کی بات ہم آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے۔ اگر آپ نے واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا ہے تو واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیجئے۔ واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی کے ہوروسکوپ کے الرٹس آپ کو ملتے رہیں گے، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آج کا دن کیسا رہے گا۔ دوستو، برج عقرب کے اندر برج عقرب میں مرکری کمبسٹ ہو رہا ہے، اور مرکری کے کمبسٹ ہونے کی وجہ سے، کمبسٹ ہونے کا مطلب آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھتے ہیں، اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مرکری سورج کے بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے تو مرکری کی اپنی جو پاورز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں سورج کے آگے، جس کے نتیجے میں آپ کے فیصلوں میں کنفیوژن آتی ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بات چیت میں غلطیاں ہوتی ہیں، جلد بازی ہوتی ہے، اوور تھنکنگ ہوتی ہے، اور یہ وقت طاقتور انکشافات بھی لے کر آتا ہے۔ کچھ افراد کے لیے ذہنی دباؤ اور غلط فیصلوں کا بھی باعث بنتا ہے، جو فیصلے آگے جا کر ہماری زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کوئی اہم فیصلے نہ لیں، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا۔ کس کو صحیح فیصلے لینے ہیں، کس کو نہیں لینے، اور کس کو کیا کرنا چاہیے، یہ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے۔ اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے 6 برج ہیں جن کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہے۔ یہ غلط فہمیاں، بعض دفعہ غلط فہمیاں پیدا ہو جانا اچھا ہوتا ہے، تو یہ کن برجوں کے لیے اچھا رہے گا اور کن برجوں کے لیے، کن 5 برجوں کے لیے یہ برا ہے، یہ آپ کے لیے بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سے وہی درخواست دہراتا ہوں، کائنڈلی سبسکرائب کر لیں چینل کو اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں برج قوس کی۔ آپ کے لاشعور، خوابوں، ڈر، انزائٹی، اندرونی ذہنی دنیا اور ہڈن اینیمیز پر اس کمبسشن کا اثر پڑے گا۔ آپ کبھی کبھار خود کو ایسی سوچ میں پائیں گے جو آپ نے سالوں چھپا کر رکھی تھی۔ آپ کے خواب کچھ عجیب، سمبولک یا بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ کچھ لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے یا آپ کی بات کو جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں، یا آپ کی شخصیت کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ دور جو ہے دنیاوی معاملات میں زیادہ جھانکنے کا موقع دے گا۔ آپ کے دل میں اسپریچول کیوروسٹی بڑھ جائے گی۔ زندگی، قسمت، خدا، وقت، برکت، نحوست، ان سب چیزوں کے اوپر آپ کی سوچ بڑی گہری ہو جائے گی۔ بعض قوس افراد اس کمبسشن کے دوران بے چینی، انزائٹی یا نیند نہ آنا، ان جیسی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وقت آپ کو ایک انر ہیلنگ دیتا ہے، اندرونی طور پر آپ کو ہیل کر رہا ہے، جیسے کوئی اندرونی طور پر کوئی گرہ کھل رہی ہے۔ آپ اپنی غلطیوں، اپنے پیٹرن اور اپنی خوف کا سچ جو ہے وہ اس دوران سمجھیں گے۔ شاید یہ زندگی میں آپ کے کافی عرصے کے بعد ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ناؤ موو آن ٹو کیپریکون۔ کیپریکون کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ کمبسشن آپ کے سوشل سرکل، آپ کے دوستوں، گروپ ورک، ان چیزوں پر اثر ڈال رہا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ کچھ دوست آپ سے دور ہو رہے ہیں، یا کچھ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کی نیت کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور کمیونیکیشن کے ایشوز بہت زیادہ بڑھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔
مستقبل کے منصوبے میں آپ بہت زیادہ سوچ بچار کریں گے، مگر سوچیں گے تو بہت زیادہ، مگر کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس کمبسشن کے دوران آپ کے لیے یہ جاننا، یہ طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون سا دوست آپ کے ساتھ ہے، کون سا رشتہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون سا رشتہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ مگر اس حقیقت کا علم ہونا کبھی کبھار آپ کا دل بھی دکھا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب حقیقت سامنے آئے گی تو آپ کا دل بھی دکھے گا، اور آپ کا کانفیڈنس، سوشل کانفیڈنس، اس میں آپ کو کمی محسوس ہوگی۔ مگر یہ وقت کے ساتھ آپ کو ایک کلیئرٹی دے رہا ہے، آپ کی زندگی سے ٹاکسک پیپل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو آپ کے کام کے ہیں وہ آپ کی زندگی میں رہ جائیں گے، جو آپ کے کام کے نہیں ہیں وہ اپنے آپ ان کی کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ کمبسشن آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے سامنے ان 15 دنوں میں رکھ دے گا۔ اب بات کرتے ہیں برج دلو کی۔ ایکویریس کے لیے یہ جو کمبسشن ہے یہ ان کے کیریئر میں، ان کی ریپوٹیشن اور پبلک امیج پر براہ راست اثر ڈالے گی۔ آفس کے اندر یا گھر میں آپ کی بات کو غلط سمجھا جا سکتا ہے، غلط مطلب لیا جا سکتا ہے، مگر آپ کو بہت کمیونیکیشن میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے۔ غلط میسج آپ کے ذریعے، کہیں غلط میسج آپ کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ سینئرز کے ساتھ، باس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے اس کمبسشن کے دوران۔ مگر آپ کا جو مائنڈ ہوگا وہ بڑا طاقتور ہو جائے گا۔ آپ مستقبل کی فیصلہ سازی کر سکیں گے، بزنس پلان بنا سکیں گے یا کیریئر شفٹ کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے اور گہرائی سے سوچ سکیں گے۔ یہ وقت آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف کی حقیقت بتا دے گا کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، آپ نے کہاں آگے جانا ہے۔ آپ اگلے 5 سال اسی جاب میں گزاریں گے یا آپ نے اسی 20,000 30,000 روپے کی سیلری میں گزارا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف کی حقیقت دکھائے گا یہ ٹائم۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون آپ کا خیر خواہ ہے اور کون صرف فائدے کے لیے آپ کے قریب ہے۔ اگر آپ خاموش رہ کے اپنے منصوبہ بنائیں گے تو یہی کمبسشن آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری برج پائسس کی، برج حوت۔ تعلیم، سفر، ذہنی وسعت، مذہبی فکر، زندگی کے ڈائریکشن، یہ ساری چیزیں اس کمبسشن سے متاثر ہو رہی ہیں۔ پڑھائی کر رہے ہیں، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ بالکل بکھرا ہوا محسوس ہوگا، فوکس نہیں کر پائیں گے آپ۔ سفر کے پروگرام کینسل یا ڈیلے ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر سچ جاننے کی شدید خواہش پیدا ہوگی، جیسے آپ زندگی کی اصل حقیقت کو کھولنا چاہتے ہیں۔ مذہبی معاملات، دعا، میڈیٹیشن، روحانی فکر، یہ سب بڑھ جائیں گے، مگر زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے ایک اسپریچول اویکننگ، روحانی بیداری کا ٹائم ہے، اور آپ اپنے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اس کا درست استعمال کریں گے تو آپ کے اندر ایک نئی وسعت آئے گی، آپ کے ذہن میں ایک وزڈم پیدا ہوگی، ایک روشنی پیدا ہوگی جو آپ کو آگے لے جانے میں، دنیا میں بھی اور آخرت کے امتحانات میں بھی، دونوں جہاں کے امتحانات میں آگے لے جانے میں آپ کو کامیاب کرے گی۔